السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ، ہم نے آخری لیکچر کے اندر احمال حرارت کے بارے میں پڑھا تھا، حرارت کی منتقلی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے 2 تجربے کیے تھے۔ ایک تجربہ ہم نے جو الگ الگ میٹل کی 3 راڈ لی تھی اور اس کے اوپر موم ہم نے گرا کر اس پر جو ہے کیلے جو ہے اس کے اوپر لگا دی تھی اور اس کو گرم کیا تھا، تو اس سے معلوم ہوا تھا کہ کون سی میٹل کے اندر سب سے زیادہ اور جلدی حرارت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے احمال حرارت کا تجربہ کیا تھا۔ اس تجربے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو پانی جو ہے گرم ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے پوٹاشیم پر میگنیٹ کی کلمیں حاصل کی تھی تاکہ ہمیں دکھائی دے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ برنر اور پانی وغیرہ ہم نے یہ تمام چیزیں لی تھی۔ ابھی جو ہم ہے تیسرا تجربہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں کون کون سی چیزیں لینی ہے؟ ایک امتحانی نلی لینی ہے، یہ نلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ امتحانی نلی ہے۔ برف کا ٹکڑا لینا ہے، اسٹیل کی جالی، برنر، موم بتی وغیرہ لینا ہے۔ عمل: ایک امتحانی نلی میں پانی لیجیے۔ اب امتحانی نلی میں ہم نے کیا لیے؟ پانی لیے۔ اسٹیل کی جالی میں ایک برف کا ٹکڑا لپیٹ کر امتحانی نلی میں ڈال دیجیے۔ اب یہاں پر ایک اسٹیل کی جالی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کرے؟ برف کا ٹکڑا جو ہے اس کے اندر لپیٹ دیے اور اس کو اس کے اندر ڈال دیے ہم نے۔ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ اسٹیل کی جالی ہے، اس کے اندر برف کا ٹکڑا جو ہے لپیٹا ہوا ہے۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کرنا ہے۔ اوپری حصے کو حرارت دینے پر وہ نیچے کے حصے میں نہیں پہنچتی۔ اب ہمیں جو امتحانی نلی کے اندر ہم نے جو جالی ڈالے تھے، جالی کے اندر برف تھا، اب اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب امتحانی نلی کو تصویر میں دکھائے ہوئے طریقے سے چمچے سے تھوڑی ترچھی پکڑ کر اس کے اوپر حصے کو برنر سے گرم کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ برنر کو گرم کرنا، برنر کی مدد سے پانی کو گرم کرنا ہے جو امتحانی نلی کے اندر ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ اس حصے کا پانی جب ابلنے لگے تو حرارت دینا بند کر دیجیے۔ اب دیکھنا کہ یہ جو ہے اوپر کا حصہ جو ہے یہاں پر پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تہہ میں رکھے برف کے ٹکڑے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اوپر تو ہم نے گرم کر دیا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حرارت کی وجہ سے پانی کی کثافت۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تہہ میں رکھے برف کے ٹکڑے کا جو مشاہدہ کریں گے، اوپری حصے کو حرارت دینے پر وہ نیچے کے حصے میں نہیں پہنچتی، یعنی ہم نے حرارت اوپر دیے لیکن نیچے جو برف ویسے ہی ہے، ٹھنڈا ہی ہے، یعنی یہاں پر گرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اب ہم اس کے آگے مشاہدہ کریں گے کیا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حرارت کی وجہ سے پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور وہ نیچے نہیں جا سکتا۔ یہاں پر بتایا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو وہ نیچے کی طرف نہیں جاتا، وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، وہ نیچے نہیں جا سکتا، اس لیے احمال حرارت کا عمل نہیں ہوا۔ عمل: اب دوسرا ایک عمل ہے۔ ایک موم بتی جلا کر کھڑی رکھیے، اس کے دونوں جانب تھوڑے فاصلے پر اپنی ہتھیلیاں لے جائیں۔ اب ہاتھ آہستہ آہستہ موم بتی کے قریب لے جائیں، کیا محسوس ہوگا؟ بالکل ابھی دیکھو سردی کا موسم چل رہا ہے، کچھ بچے جو ہے جو باہر کسی کی جگہ ہوتی ہے یا گارڈن وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں بچے؟ آگ لگا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہمیں جب بھی ہم ٹھنڈی کے موسم میں ہمیں کوئی گرمی کی چیز ہوتی ہے، آگ لگی ہوتی ہے کہیں پر، جیسے کہ جو موم بتی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے قریب جا کر ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ کیا سردی میں آپ نے الاؤ، جسے ہم الاؤ کہتے ہیں، یا موسم سرما میں صبح کی ہلکی دھوپ کا لطف لیا ہے؟ سورج ہم سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، سورج زمین کے درمیان ہوا بھی نہیں ہے، ہوا کی تہ زمین پر ہی ہے، پھر یہ حرارت ہم تک کس طرح پہنچتی ہے؟ کوئی واسطہ نہ ہونے کے باوجود حرارت منتقل ہوتی ہے، اس طرح بغیر واسطے کے حرارت کے منتقل ہونے کے عمل کو اشعاع حرارت کہتے ہیں، ریڈیشن کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ہم نے نہ تو آگ کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، نہ ڈائریکٹلی آگ سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہے، ہم کافی دوری پر ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہ حرارت محسوس ہوتی ہے، اس عمل کو ہم ریڈیشن کہتے ہیں۔ طلباء کو ریڈیشن کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حرارت تو ہمیں حاصل ہوتی ہے لیکن کچھ فاصلے سے ہمیں بالکل حرارت محسوس ہوتی ہے۔ اب سائنس کا کرشمہ، اب ایک ویڈیو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ویڈیوگرافر دکھائی دے گا، ویڈیو لے رہا ہے۔ قدرت میں پائے جانے والے کئی چیزیں جیسے درخت، پہاڑ، گول پتھر، راستے وغیرہ سے اشعاع حرارت کا عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کا استعمال کر کے ایک ایسا کیمرہ تیار کیا گیا ہے جس سے رات کے وقت اطراف کے تمام ماحول کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس زیریں سرخ کیمرہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ریڈیشن کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ کتنے جاندار رات میں موجود ہیں ہمارے اطراف میں۔
अंधेरे में हमें तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये कैमरे की खसूसियत है कि टेम्परेचर के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए इस चीज़ को मालूम करता है और प्रॉपर तरीके से उसकी फ़ोटो खींच लेता है और हमें मालूम पड़ता है कि कितने लोग मौजूद हैं। इस कैमरे का इस्तेमाल करके रात के वक्त दुश्मन की हरकत पर नज़र रखी जाती है। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये टेम्परेचर की मदद से ये किसी भी शख्स का फ़ोटो तैयार कर लेता है। अशाए हरारत के अमल के दौरान जिस चीज़ पर शुआएँ हरारत पड़ती है, तब उस हरारत का कुछ हिस्सा उस चीज़ के ज़रिए जज़्ब किया जाता है और कुछ हिस्सा मुनक़िस किया जाता है। किसी चीज़ की हरारत जज़्ब करने की सलाहियत उसकी रंग और तबाई खसूसियत पर मुनहसर होती है। ज़रूरी अशिया: एल्यूमिनियम के एक ही शक्ल के दो डब्बे, एक जैसे कांच के छोटे गिलास, पानी, थर्मामीटर, सियाह रंग वगैरह। अमल: एक डब्बे को बाहर से सियाह रंग यानी कि काला रंग करना है हमें, उसे सूखने देना है। दूसरे को इसी तरह रखिए। इसके बाद दोनों डब्बों में पानी से भरा हुआ एक गिलास रखकर ढक्कन बंद कर दीजिए। यानी एक को कलर करना है, एक को कोई कलर नहीं करना है, और जो कलर करना है वो काला वाला कलर है। इन दोनों डब्बों को धूप में रखिए। धूप में 2 घंटे रखने के बाद दोनों डब्बों के पानी के दर्जे हरारत की पैमाइश कीजिए। दर्जे हरारत में तब्दीली की वजह बताइए। अब यहाँ पर एक डब्बा जिस पे कलर है उसका दर्जा हरारत देखना है, टेम्परेचर देखना है, और एक डब्बा जो खाली जो बिना कलर है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर हमें देखना है। हरारत के मौसिल और गैर मौसिल, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एक कांच के बीकर में स्टील का चम्मच, तांबे की पट्टी या सलाख, कंपास बॉक्स का तकसीम कार, पेंसिल और प्लास्टिक की पट्टी रखिए। इसमें गर्म किया हुआ पानी डालिए। 6 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया हुआ पानी। थोड़ी देर बाद बीकर की हर एक चीज़ के पानी से बाहर के सिरे को छू कर देखिए। अपने मुशाहिदात दर्ज झेल जदोल में दर्ज कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हरारत किस चीज़ के अंदर ठहरती है, किस चीज़ के अंदर उसका एहसास हमें नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर स्टील का गिलास या स्टील के गिलास के अंदर चाय लेते हैं और उसको हम टच करते हैं तो फ़ौरन एहसास होता है। और इसी तरीके से अगर हम कोई लकड़ी का बना हुआ गिलास लेंगे, उसमें चाय लेंगे, तो आपको एहसास नहीं होगा कि उसके अंदर चाय मौजूद है। मिट्टी की चाय ले लो, मिट्टी की जो एक कप होता है उसके अंदर आप चाय रखो, और एक स्टील का कप होता है उसमें चाय रखो, तो आप में इसमें फ़र्क दिखाई देगा। तो ये जिसके अंदर हरारत हमें महसूस होती है तो वो मौसिल हो गया, गुड कंडक्टर हो गया हीट का। तो इसी तरीके से हमें चीज़ों और ऊपरी से हरारत के इंतहाई गर्म और नीम गर्म के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है। तुलबा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तमाम पॉइंट्स को और जो अहम नुकात मैंने समझाए हैं, 2 तजुर्बे मैंने जो किए हैं, उसको अपने कॉपी में ज़रूर तहरीर करें। इंशाअल्लाह स्कूल खुलने पर आपकी बुक चेक की जाएगी।